چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی، چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہم سے بہت محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت، بہت قربت کرتے ہیں۔ ایک والدہ جو ہوتی ہے اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ فقہاء لکھتے ہیں، مشائخ لکھتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ 70 مائیں جو ہیں یہ ایک لمٹ بتائی گئی ہے، ورنہ اللہ رب العزت اپنے ایک بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم جب توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اسی وقت ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، قرآن شریف میں آیات ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کا ارادے پر نیکی مل جاتی ہے، اور ایک نیکی نہیں ملتی، 10 نیکیوں کا اجر مل جاتا ہے۔ مفہوم بیان کروں۔ اور جب ہم گناہ کی طرف سوچ کرتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے یا گناہ کے لیے پلان بناتے ہیں، تو فرشتے ہمارا گناہ جیسے ہی لکھنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبر کرو، اس نے بھی گناہ نہیں کیا۔ پھر گناہ کی طرف ایک منصوبہ بناتے ہیں، پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ہم گناہ لکھیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، صبر کرو۔ جب تک ہم گناہ نہ کریں تو یہی معاملہ اور یہی ماجرا اور یہی سین چلتا رہتا ہے۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ایک گناہ 10 گناہ کے برابر نہیں لکھا جاتا، ایک گناہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، آج دیکھا جائے کہ ہم کس جگہ پہ مبتلا ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں، لڑکیاں ہو گئی، لڑکے ہو گئے، ایک مسئلے پر رابطہ کرتے ہیں کہ محبت کی شادی کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ میں اس وقت نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے رشتوں کے معاملات جو ہیں یہ اپنے والدین پہ چھوڑ دو، اور بچیوں کو بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ فضول عشق اور عریانی اور لیانی اور فحش کاموں میں اپنی زندگی تباہ مت کرو۔ اپنی زندگیوں کو اپنے والدین کے سپرد کر دو۔ والدین اپنے بچوں کے لیے وہ فیصلہ فرماتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو عام بندہ نہیں کر سکتا، عام بندہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ ہر ماں سوچتی ہے میری بچی اچھی جگہ چلی جائے، ہر ماں یہی سوچتی ہے، ہر والد یہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ اچھی جگہ بیاہ ہو جائے، اچھی جوڑ والی جگہ ہو۔ تو اسی طرح ہر والدہ جو ہوتی ہے، بچی کی جو ہوتی ہے، وہ یہی سوچتی ہے۔ تو شادی کے لحاظ سے میں نصیحت کرتا ہوں، مجھے بہت فونیں آئی، بہت میسیجز آئے کہ شادی کے بارے میں آپ کچھ نصیحت دے دیں اور پیغام دے دیں، تو میں نے پیغام دے دیا ہے کہ شادی کے حوالے سے والدین کے ساتھ ایک قدم بڑھائیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ باقی اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، میں اس پہ منع نہیں کر رہا، لیکن حالات حاضرہ اور معاشرے کو دیکھ کر میں یہ پیغام دے رہا ہوں، لیکن میں یہ درد دل سے دے رہا ہوں، کیونکہ یہ چیز میں بہت سنتا ہوں، اکثر فریب ہو جاتے ہیں، اکثر دھوکے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچ کر رہیں اور عشق جو ہے اللہ سے کریں۔ اب دوسری بات، میں جس موضوع پہ تھا اور ٹاپک پہ تھا، آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ ارق النساء کا مسئلہ جو ہے آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ یہ رگ بند ہو جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر بولتا ہے یہ ہے، کوئی بولتا ہے وہ ہے، حکیم بولتے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ تو ڈاکٹری علاج، میڈیکل علاج آپ کریں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکماء کے پاس جاتے ہیں، آپ علاج کریں، لیکن ہمارا جو علاج ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ہمارے وظائف کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ 30ویں پارے میں، اما پارے میں، والتین والزیتون، کیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ پوری صورت الی آخر، یہ پوری صورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر، یہ سرسوں کا جو تیل ہے اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے، آپ گرم کر لیں گے، اس پہ آپ پھونک دیں گے، شف کر دیں گے، دم کر دیں گے۔ اس کے بعد جس جگہ پہ آپ کو ارق النساء کا مسئلہ ہو، اس کو اٹھا کے لگائیں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو جوڑوں کا پرابلم ہے، جوڑوں کا ایشو ہے، کسی کے گوڑے دکھتے ہوں، تکلیف ہو،
جی کسی کے پاؤں کے ٹخنے دکھتے ہوں، کسی کے ہاتھوں کے جوڑ دکھتے ہوں، XYZ جسم کے جس حصے میں بھی جوڑ کی تکلیف ہو، تو وہ یہی سورہ تین کو 101 مرتبہ، کیا ایک اس میں 2 عمل ہیں، 101 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، پہلے بھی اس یعنی جو ارک النساء کا مسئلہ ہے اس میں بھی درود شریف پڑھے اور اس میں بھی پڑھے، لیکن تعداد کا فرق ہے، اس میں 101 مرتبہ پڑھے، اس میں 101 مرتبہ کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر یہ پڑھے اور دم کرے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت افاقہ ہوگا۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے معمولات کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ایک نماز نہ پڑھنے کی نحوست، ایک نماز قضا کرنے کی نحوست، یہ بہت 100 جادوؤں سے بدتر ہے، کتنے جادو ہوں نا اس سے بدتر ہے اس کی ایک نحوست۔ تو آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کا اہتمام کریں، گھروں میں دین داخل کریں، آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آپ پہ پریشانی آئے بھی، امتحانی طور پر جو پریشانی آتی ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہی حل ہو جاتی ہے، اس میں پھر کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں دل چاہتا ہے کہ اللہ ہو اور میں ہوں، اللہ سے باتیں کروں، ہائے ہائے اللہ سے بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائیو دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، عوام الناس کو فائدہ ہو۔